چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے فاٹا کمیٹی کا اجلاس بلانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران بیرسٹر گوہر نے کہا 25ویں ترمیم کے بعد قبائلی علاقے صوبائی حکومت میں ضم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کمیٹی کو ختم کیا جائے۔ 25 جون کو حکومت نے فاٹا سے متعلق ایک کمیٹی بنائی۔ ان کا کہنا تھا فاٹا کی کمیٹی کا اجلاس بلانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے جہاں تک ممکن ہوگا کراچی کے مسائل حل کریں گے۔ کراچی چیمبر آف کامرس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کراچی سیف سٹی منصوبے پر وزیر اعظم کی توجہ ہے۔ کراچی میں سیف سٹی منصوبہ مکمل ہونے سے جرائم میں واضح کمی آئے گی۔ انہوں نے کہا کراچی میں منشیات کے عادی افراد کی بحال کا مرکز بنایا جائے گا۔ کراچی پولیس کی کوشش کی وجہ سے شہر میں جرائم کی شرح کم ہوئی ہے۔ شرجیل میمن نے کہا ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے متعلقہ افسر کو حادثے کے دن ہی معطل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لیاری عمارت حادثے میں کسی سرکاری افسر کی کوتاہی سامنے آئی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ شرجیل میمن نے کہا لیاری عمارت حادثے کی تحقیقات کرنے والی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ 2 دن میں آئے گی۔ عوام فلیٹ یا پلاٹ بک کراتے وقت ضرور چیک کریں منصوبے کو منظوریاں حاصل ہیں یا نہیں۔ وفاقی وزیر قانون انسانی حقوق سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کرسیاں مارنا، مائک اکھاڑنا اور لڑنا جھگڑنا احتجاج نہیں کچھ اور ہے۔ ایوالٹن لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے صحافی سے استفسار کیا احتجاج دونوں جانب سے ہوا ہے لیکن معطل اپوزیشن ارکان ہوئے، حکومتی ارکان ذرا بھی نہیں ہٹے۔ وفاقی وزیر نے جواب دیا جہاں کوئی بھی اپنی لائن کراس کرتا ہے تو ہم انہیں سینٹ میں بیٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ مجھے یقین ہے اسپیکر صاحب نے جمہوری روایات کو زندہ رکھنے کے لیے ایسا کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ یا پی ٹی آئی سب اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نے انتخابی نظام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے غیر منصفانہ فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے کا مطالبہ کیا۔ یہاں سیٹیں چھینی اور من پسند لوگوں میں بانٹی جاتی ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ حکومت اور مرکزی بینک کے سخت فیصلوں کی وجہ سے معیشت بحال ہوئی ہے، ماضی کی غلطیاں دہرائی نہیں جائیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ فنانسز کوڈ کو ممکن بنانے پر ایشیائی ترقیاتی بینک کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ پائیدار معیشت کے حصول کے لیے میکرو اکنامک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے سخت فیصلوں سے معاشی بحالی ہوئی ہے۔ آرمی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU اسلام آباد کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل نے نیشنل سیکورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سندور میں ناکامی کی غیر منطقی توجیہات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشنل تیاری اسٹریٹجک طور اندیشی کی کمی کا ثابت کرتا ہے۔ خطاب کے دوران جنگ کے بدلتے ہوئے کردار پر روشنی ڈالی اور چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ذہنی تیاری، عملی فہم، ادارہ جاتی پیشہ ورانہ مہارت کی اہمیت پر زور دیا۔